اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال اللہ سبحانہ وتعالی ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے گزشتہ جمعہ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات میں سے جو انسان کو بنایا، انسان کی سرشت اور انسان کی فطرت اور انسان کا مادہ حیات میں ایسی کیفیت اور حالت ہے جس کا ناپاک ہونا انسان بخوبی سمجھتا ہے. انسان کا مادہ حیات اپنی اصل کے اعتبار سے ناپاک بھی ہے اور خود انسانوں کے لیے قابل نفرت بھی ہے. پھر یہ انسان جب مادہ حیات اپنی مقام پر یا اپنی جگہ پر، جسے رحم مادر کہتے ہیں، ماں کے پیٹ میں جا کر یہ ٹھہرتا ہے تو اس میں مزید گندگی پیدا ہو جاتی ہے. اس کی حالت کچھ دن ایسی رہتی ہے کہ انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ وہ قابل نفرت ہے، بلکہ انسان اس کا تذکرہ بھی اپنی زبان پر مناسب نہیں سمجھتا. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس انسان پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں انسان پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ انسان اس قدر ایسی کراہت والی چیز ہو جاتا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، انسان خود اس کو اپنے لفظوں میں ذکر کرنا مناسب نہ سمجھے. انسان کی یہ کون سی حالت ہے؟ جب یہ انسان ماں کے پیٹ میں ٹھہرے، یہ نطفہ منی ماں کے رحم میں پہنچ جائے، وہاں پہنچ کر سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق یہ نطفہ منی خون کی کیفیت اختیار کر جاتا ہے، اور خون کی کیفیت اختیار کر کے پھر یہ گوشت کی بوٹی کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. اس کے اندر ایک سڑان اور بدبو ہوتی ہے. اگر اس وقت میں ماں کے پیٹ سے یہ جو مواد ہے، اگر ماں کے پیٹ سے یہ مواد ضائع ہو جائے تو وہی بچے کو جنم دینے والی ماں اسے نفرت کرتی ہے. دوسرے انسان بھی اس سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں.
کیونکہ وہ غلیظ شکل میں ہوتا ہے جب یہ رحم مادر میں تیار ہو رہا ہے. یہی وہ وقت ہے اس کا کہ لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز نہیں ہوتی وہ. تو انسان جس مادہ حیات سے تیار ہوا وہ کس قدر قابل نفرت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ہمیں سمجھا دیا، اور آج انسان اپنے مشاہدے سے بھی اس کو دیکھ رہا ہے. تمام کا تمام گائنی کا نظام، ایکس رے رپورٹ، الٹرا ساؤنڈ، یہ ساری چیزوں نے قرآن کو بالکل قرآن کو بالکل منور کر دیا ہے. قرآن کے حقائق اس سے بالکل کھل کر انسانیت کے سامنے آ گئے. قرآن میں جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حقائق بیان کروائے اس وقت میں انسان کے لیے وہ قابل سمجھ نہیں تھے. جی آج انسان نے اس سب کچھ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے. جہاں اس سے بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں وہاں اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول برحق ہیں، اس لیے کہ قرآن اپنے مقام پر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں. امی کا کیا مطلب؟ جو نہ لکھ سکتا ہے اور نہ پڑھ سکتا ہے. ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، نہ تو آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کسی چیز کو تحریر کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی تحریر لکھی ہوئی کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہی معنی ہے امی کا، نہ تو آپ لکھنا جانتے ہیں اور نہ آپ پڑھنا جانتے ہیں. اور جس معاشرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس معاشرے میں کوئی عالم نہیں تھا، وہاں کوئی عیسائی عالم نہیں تھا، وہاں کوئی یہودی عالم بھی نہیں تھا. یہودیت ساری کہاں تھی؟ مکہ مدینہ میں. اور سید کونین کا اپنی نبوت سے پہلے مدینہ طیبہ میں کوئی ایسا سفر نہیں ہے کہ وہاں آپ نے کسی یہودی عالم سے کچھ سیکھا ہو. عیسائیت کے بعد علم تھا، لیکن عیسائیت ساری نجران اور روم کے اندر رہتی تھی، نجران سے بھی دور رہا کرتی تھی. تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عیسائی عالم سے کبھی بھی ملاقات ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تورات اور انجیل کے ذریعے بات سمجھ لی ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے. اس حقیقت کو یہودی بھی جانتا ہے، اس حقیقت کو عیسائیت بھی جانتی ہے، اور دنیا کے تمام مستشرقین اور بے ایمان اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے اور نہ ان کی کسی پڑھے لکھے انسان سے کبھی صحبت اور ملاقات رہی ہے. یہ حقیقت ساری کائنات کے سامنے ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسا کلام جس میں قیامت تک کے مشاہدات، قیامت تک جو کچھ ہو رہا ہے اس کے متعلق مشاہدات، اور یہ انسان کہاں سے کہاں پہنچے گا اس کے مشاہدات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. انسان پیدا کیسے ہوتا ہے سب کچھ اسے قرآن میں بیان کیا گیا ہے. قرآن میں ان حقائق کو ایسے بیان کیا گیا ہے جس کو ماہر گائنی کا ڈاکٹر بھی اس طریقے سے اس کو بیان نہیں کر سکتا. آخر یہ حقائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے سمجھائے؟ انسان تو کوئی سمجھانے والا ہے نہیں. اور جس معاشرے میں آپ رہتے تھے وہاں کوئی ایسا بندہ، وہاں تو قتل تھا، وہاں تو قتل و غارت تھی، وہاں ڈکیتی تھی، وہاں آپس کے جنگ اور فساد تھے، وہاں کوئی لکھنا پڑھنا جاننے والا انسان نہیں تھا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں امی تھے تو سارے مکے کے لوگ بھی تو امی تھے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا، وہ لوگ بھی امی تھے. تو نہ کوئی وہاں بتانے والا اور نہ کوئی سکھانے والا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حقائق کہاں سے معلوم ہوئے؟ پھر ایسے حقائق کہ آج تک اس جدید دور میں کوئی اسے چیلنج کر سکتا؟ اگر ہے کوئی دنیا میں مائی کا لال تو وہ آئے نہ چیلنج کرے، اسے کر نہیں سکتا. یہ سب سچے حقائق ہیں. تو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
تعلیم دینے والی ذات مخلوق سے اوپر ذات ہے، اور جس کو مخلوق سے اوپر ذات اللہ تعلیم دے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ نبی اور رسول ہی ہوتا ہے۔ تو خیر، انسان کا یہ جو مادہ حیات ہے یہ ناپاک اور گندا ہے۔ آپ نے پچھلے جمعے سنا تھا کہ ناپاک مواد والا یہ انسان ناپاکی کی حالت میں مسجد میں بھی نہیں آ سکتا، ان عبادت گاہوں میں نہیں جا سکتا جو اللہ کے قرب کے ذرائع ہیں۔ قرآن اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب انسان سے یہ مادہ حیات خارج ہو تو یہ قرآن کو نہ پڑھ سکتا ہے نہ ہاتھ لگا سکتا ہے۔ مسجد قرب الہی کا مقام ہے۔ جب انسان سے یہ مادہ حیات خارج ہو جائے تو یہ انسان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے قرب کا اہم ترین مرکز ہے۔ یہ انسان جب اس کے مواد سے، اس کے جسم سے یہ مادہ حیات خارج ہو تو یہ کعبہ بھی جا نہیں سکتا ہے۔ جب یہ اللہ کے قریب پہنچانے والی جگہوں میں نہیں پہنچ سکتا، اللہ اکبر، تو جنت میں جہاں اللہ کا دیدار ہوگا یہ ناپاک مادہ وہاں کیسے پہنچے گا؟ اس مادہ حیات والے انسان کو، اس ناپاک انسان کو پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہماری پچھلے جمعے چل رہی تھی۔ اس انسان کو کس کی ضرورت ہے جی؟ پاک ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ناپاک ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ کہتا ہے قرآن میں، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن۔ ساری مخلوق کو اللہ نے بنایا ہے۔ ایسا کر دیے بات، اللہ فرماتے ہیں هو الذي خلقكم، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب تم پیدا ہو کر انسان بن گئے ہو۔ اب تم انسانوں میں دو کیٹیگریاں ہیں۔ ایک کیا ہے؟ فمنکم کافر، ایک تو کیا ہے جی؟ کافر ہے۔ ومنکم مؤمن، اور ایک کیا ہے؟ مومن ہے۔ پھر کافر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ مشرک اور کافر کیا ہے جی؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں ناپاک ہے۔ یہ ناپاک انسان کسی بھی لمحے اللہ کے قرب کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کافر ناپاک ہے، اور یہ ناپاک انسان اللہ کے قرب کا اہل نہیں ہے۔ اللہ کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ عبادت سے۔ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ عبادت سے۔ یہ کافر ناپاک ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ جو بھی کچھ کر لے، جتنا بھی کر لے، چاہے اللہ کے نام پہ کرے، وہ عبادت بنتی نہیں ہے۔ کس کی؟ کافر کی۔ کیوں؟ وہ پاک ہی نہیں ہوا۔ وہ پاک ہی نہیں ہوا۔ جب وہ پاک نہیں ہوا تو وہ اللہ کے قریب جا نہیں سکتا۔ جب وہ پاک نہیں ہوا، اللہ کے قریب جانے کے لیے جتنی بھی عبادات کرے گا وہ عبادت بنتی نہیں ہے۔ دیکھو امت کو اللہ نے قرآن میں سمجھایا ہے، کیا کہا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، ہے قرآن میں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ پوری صورت میں آپ دیکھتے ہیں اس میں بار بار عبادت کا کیا آ رہا ہے؟ لفظ آ رہا ہے۔ اشارے کا خلاصہ کیا ہے؟ غور کیجیے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سارے کافروں کو کھول کر کہہ دو، ساری دنیا کے کافروں کو۔ کون سے کافر؟ اللہ اکبر، جن کے اندر ایمان نہیں، جن کے اندر ایمان نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر کے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ان سارے، چاہے وہ کافر ہندو ہے، یا وہ کافر مکے کا مشرک ہے، یا وہ کافر عیسائی ہے، یا وہ کافر یہودی ہے، یا وہ کافر مجوسی ہے۔ کافر اسے کہتے ہیں جو وقت کے نبی کو قبول نہ مانے، قبول نہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی مسلمان تھے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قبول، اللہ نے کہا اب یہودی کیا ہو گئے؟ جو موسیٰ کی وجہ سے ایماندار تھے،
تورات کی وجہ سے وہ ایماندار تھے، حضرت عیسیٰ کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے جی؟ وہ ساری کافر ہو گئے. یہ قرآن کہتا ہے نا. اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہودی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسائی بھی تھے، اور یہ عیسائی مسلمان کہلاتے تھے. عیسائی مسلمان کہلاتے تھے، یہ مومن تھے. اللہ اکبر. ہاں، یہ مومن تھے. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. یہ قرآن کی آیت ہے. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا. اس آیت میں اللہ نے آمنو کن کو کہا بھلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے عیسائیوں کو. کن کو؟ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا. تو آیت آمنو نے آپ کو سمجھا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مومن اور مسلم کون تھے؟ یہ عیسائی تھے. لیکن جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کیا تو پھر یہ کیا ہو گئے؟ یہ کافر ہو گئے. اللہ ان سب کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. اور دنیا کے کافروں، دنیا کے لا اعبد ما تعبدون، عبادت کی بات ہے. پھر کہتا ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا، پھر عبادت ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، پھر عبادت ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اعبد. اس سارے میں جو لا لا ما ما کر کے قرآن عبادت کی نفی کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کافرو، جب تک تم ایمان قبول نہ کر لو، جب تک تم ایمان قبول نہ کر لو، تمہارا کوئی عمل عبادت بنتا نہیں. عبادت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان ضروری ہے. کیوں بھائی؟ عبادت اللہ کا قرب دیتی ہے، اور پاک ہوگا تو اللہ کے قریب جائے گا نا. جب تک ایمان نہ لائے تو یہ کیا ہے؟ انما المشرکون نجس. یہ کیا ہے؟ ناپاک ہے. تو ناپاک سے پاک ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان ضروری ہے. کیا ضروری ہے بھائی؟ ایمان ضروری ہے. ایمان تیرے مادہ حیات کو کیا کر دے گا؟ پاک کر دے گا. اللہ اکبر. تجھے پاک کر دے گا ایمان. تو ساری کتابیں، 1,24,000 نبی، ہاں، آسمانی تمام کتابیں، یہ کس لیے آئی ہیں؟ تاکہ یہ انسان کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے. اللہ اکبر. تاکہ یہ انسان کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے، اور پاک ہو کر اللہ کا قرب حاصل کر لے. جب تک یہ ایمان کے لیے پاک نہیں ہوگا تو یہ اللہ کے قریب جا سکتا نہیں ہے. ایمان والے کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، دیکھو ہمیں کہتا ہے اللہ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج. یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ کافروں کو نہیں کہہ رہا، یہ مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے. اور کس آیت میں کہہ رہا ہے؟ ذرا غور کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. کن کو حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو. تو یہ کن کو حکم ہو گیا؟ نماز کون پڑھتا ہے جی؟ تو آمنو کس کو کہا؟ ہمیں اور تمہیں کہا ہے. قرآن اللہ بتاتا ہے کہ یہ جو قرآن آیا ہے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سمجھا رہے ہیں، یہ کس لیے سمجھا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں سمجھا رہے ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج. اللہ اکبر. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے اندر تنگی آ جائے. یہ نماز کا جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یہ تنگی نہیں ہے، یہ تنگ کرنا نہیں ہے. اور تمہیں جو زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ تنگ کرنا نہیں ہے. اور یہ جو تمہیں روزے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ تنگ کرنا. اور یہ جو تمہیں حج کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، یہ تنگی نہیں ہے. یہ کس لیے دیا جا رہا ہے تمہیں حکم؟ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج ولکن یرید لیطہرکم. اللہ اکبر. کیا کہہ رہا ہے اللہ کریم؟ ولکن یرید لیطہرکم. یہ قرآن اس لیے ہے کہ تم اس کو قبول کر کے کیا ہو جاؤ؟ پاک ہو جاؤ. ولکن یرید لیطہرکم
محمد مصطفیٰ تمہاری طرف نبی اور رسول بن کر کس لیے آئے ہیں کہ تم ایمان لا کر کیا ہو جاؤ؟ تم پاک ہو جاؤ. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تمہیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ پاک کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. پھر صحابہ کرام اس سے پاک ہوئے. سب سے پہلی کون سی جماعت تیار ہوئی ایمان کی؟ صحابہ. تو اللہ نے ان کو کیا کیا پھر؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، اللہ اکبر. تو کہتا ہے اہل بیت پاک ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ اہل بیت پاک ہیں، باقی ساری ناپاک ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، میں نے قرآن نازل اس لیے کیا جو اس پر ایمان لائے، محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے، وہ پاک ہو جائے. قرآن نازل اس لیے ہوا ہے یہ کیا ہو جائے؟ سب سے پہلے اس کا دل پاک ہو جائے. سب سے پہلے اس کا دل پاک ہو جائے. جہاں یہ دل پہلے ساری کائنات کی طرف متوجہ ہوتا تھا، اب یہ دل صرف کس کی طرف متوجہ ہو جائے؟ ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. قرآن تو آیا اس لیے. چاہے وہ حضرت علی نے اختیار کیا تھا یا حضرت صدیق اکبر نے اختیار کیا تھا، وہ حضرت عمر نے اختیار کیا تھا، وہ حضرت عثمان نے اختیار کیا تھا، وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے اختیار کیا تھا، وہ حضرت ابو سفیان نے اختیار کیا تھا. اس کے اختیار کرنے کا انجام کیا ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ تم پاک ہو جاؤ. وہ پھر کیسے پاک ہوئے تھے؟ اللہ اکبر. وہاں کفر اور شرک کا نام باقی، وہاں گناہ اور نافرمانی کا عنصر باقی، وہاں جو تھا وہ نیکی ہی نیکی تھی. کیا آگئی وہاں؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، یہ آ گیا تھا وہاں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، وہاں یہ آ گیا تھا. جہاں قرآن آیا، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی، تو وہاں کیا آیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، وہاں رکوع آ گیا. کیا آ گیا؟ وآمنوا ارکعوا واسجدوا، وہاں کیا گیا؟ سجدہ آ گیا. واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت آ گئی. وافعلوا الخیر، تمام کے تمام خیر اور نیکی کے سارے کام وہاں آ گئے. یہ ایمان نے ان کو دیا. یہ ان کے دل اور مزاج کو کس نے پاک کیا؟ قرآن نے پاک کیا، اللہ نے پاک کیا. وہ کیسے پاک ہوئے؟ اللہ اکبر. وہ کیسے پاک ہوئے؟ ایک روز سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، غور کیجیے، پاک ہونا اسلام کے ذریعے بندہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ وہاں اللہ ہی رہ جاتا ہے اور کچھ رہتا نہیں ہے. ہر چیز کو اسلام و ایمان اللہ کے ماں سوا کو جلا دیتا ہے، اللہ کے ماں سوا کو جلا دیتا ہے، ایک اللہ کو دل میں جما دیتا ہے. وہ کیسے جمے پھر؟ آپ نے پوچھا آج تم میں سے صدقہ کس نے کیا؟ آج تم میں سے صدقہ کس نے کیا؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے، میں نے کیا. ہاں، یہ پہلا اسلام کا فرض ہے جو قرآن کے ذریعے، محمد مصطفیٰ کے ذریعے کیا ہوا؟ پاک ہوا. یہی تو قرآن کہتا ہے ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج ولکن یرید لیطہرکم. اسلام کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، محمد مصطفیٰ کے ذریعے اللہ کا مقصد ہے تمہیں پاک کرنا. جی پہلا فرد پاک ہو رہا ہے. وہ کیسے پاک ہوا جی؟ اللہ اکبر. آج کسی نے صدقہ کیا ہو، صدیق اکبر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا صدقہ میں نے کیا ہے. آپ نے فرمایا آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہو، صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ عیادت بھی میں نے کی ہے. آپ نے فرمایا آج کوئی جنازے میں گیا ہو، صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جنازے میں بھی گیا. آپ نے پوچھا آج کسی نے روزہ رکھا ہو، صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے آج روزہ بھی. ہر جس نیکی کا آپ نام لیتے رہے، ابو بکر اس نیکی میں پورا پورا ثابت ہے. یہ کس نے کیا؟ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ اسلام کا نتیجہ ہے. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ ایمان کا نتیجہ ہے.
یہ قرآن کا نتیجہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی محبت کا نتیجہ ہے، دل میں خدا کے بس جانے کا نتیجہ ہے۔ خدا ہو دل میں تو نیکی ہوتی ہے، اللہ دل میں نہ ہو تو گناہوں کے سوا بندے کے بلے باقی۔ یہ اسلام کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اسلام نے کیسا پاک کیا، ذرا غور کیجئے۔ اللہ اکبر۔ ہر انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، توجہ کیجئے، اسلام انسان کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ مال کے لیے مرتا ہے انسان۔ جب ان کے دل میں ایمان آیا، ان کے دل میں قرآن آیا، ان کے دل میں رسول اللہ کی ذات آئی، وہ مسلمان ہو گئے، وہ مسلم بن گئے، وہ مومن بن گئے، تو ان کے دل میں مال کی محبت بھی باقی نہ رہی۔ آپ نے اعلان کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، سب سے پہلا مسلمان پاک ہونے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ ابو بکر کتنا لائے ہو؟ عمر مقابلے میں آیا ہوا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ آج میں ابو بکر سے مقابلے میں بڑھ جاؤں گا۔ عمر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال لے کے آیا ہوں۔ کتنا لایا ہوں؟ آدھا مال لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ گھر میں جو بھی کچھ تھا سارا صاف کر کے لے آیا ہوں، سارا ہی صاف کر کے لے آیا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ یہ اسلام تھا۔ اسلام اس گندگی کو اندر سے کیا کر رہا تھا؟ پاک۔ اور گندگی اسلام، گندگی کیا ہے؟ گندگی ہے کیا؟ گندگی ہے، اصل گندگی یہ ہے انسان اپنے رب کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دل میں بسائے رکھے، اصل گندگی ہے۔ اور اصل گندگی یہ ہے اسے اللہ پہ یقین نہ ہو، چند ٹکوں پر اسے یقین ہو، یہی اصل گندگی ہے۔ اور اسے گندگی یہ ہے اس کے وقت میں سے سارا وقت اللہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، سارا دنیا کے لیے وقت ہے۔ اصل گندگی یہی ہے، اسی کو گندگی کہتے ہیں بھائی۔ آج امت کس میں مبتلا ہے؟ اچھائی میں، گندگی میں۔ اور یہ امت جس کو پاک ہونے کے لیے شہد دیا گیا تھا، اور جو اس کو کھانے کے لیے قرآن کی صورت میں، رسول اللہ کی محبت کی صورت میں سے شہد دیا گیا تھا، آج یہ امت غلاظت میں بھنسی ہوئی مکھی بن گیا ہے۔ ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس امت کے بعد سب کچھ کے لیے سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کے لیے کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اور یہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ایمان کے باوجود ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اور یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ مسلم ہو کر کفر سے ڈرتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اور یہ کیسا مومن ہے؟ یہ مومن ہو کر ہتھیار کی طرف دیکھتا ہے، خدا کی طرف نہیں دیکھتا۔ یہ کیسا مومن ہے؟ اسلام نے تمہیں ایمان کیسا دیا تھا؟ جب یہ ایران فتح ہوا، حضرت سعد نے ایرانیوں کے ساتھ جس آدمی کو بات کرنے کے لیے بھیجا، انتہائی غریب صحابی تھے، انتہائی غریب صحابی تھے۔ تاریخ کی کتب میں لکھا ہے اس صحابی کا حال یہ تھا کہ اس کا لباس آدھا تھا۔ کیا تھا بھائی؟ اس کا لباس آدھا تھا، قمیض اس کی پھٹی ہوئی تھی آگے سے، اس کے بعد ٹوٹی ہوئی تلوار تھی۔ کیا تھی؟ ٹوٹی ہوئی آدھی تلوار تھی۔ اب مریل سے ایک گھوڑا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں گئے، اسی طرح بادشاہ کے محل میں، ان کی اسمبلی ہاؤس میں، اللہ اکبر، ان کے قالینوں پر اپنے گدھے کو لے کر، تاریخ نے لکھا وہ کھوتا تھا، ہاتھ میں گھوڑا نہیں تھا۔ کیا تھا؟ گدھا تھا۔ اس گدھے کو لے کر وہ صحابی آدھی قمیض کے ساتھ اور ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ وہ اسی طرح بادشاہ ایران کے دربار میں جا گھسے، اور کسی کو اسے روکنے کی ضرورت نہ ہوئی، اور جس ٹوٹی ہوئی تلوار کو قالین پر جہاں رکھ رہے تھے اس کے ٹکڑے ہو رہے تھے، اور بادشاہ کے سامنے جا پہنچا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر حیران ہو گیا، کس لیے آئے ہو؟
شاہ ایران پوچھا تم کس لیے آئے ہو؟ اس صحابی نے جواب دیا ہم انڈیا کو فتح کرنے آئے ہیں، ہم امریکہ کو فتح کرنے آئے ہیں، ہم ایٹم بم لے کر آئے ہیں۔ صحابی نے کہا نہیں، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں ساری مخلوق کو مخلوق سے ہٹا کر اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ ہم کس لیے آئے ہیں؟ ساری مخلوق کو مخلوق سے ہٹا کر کس کے آگے جھکا دیں؟ اللہ کے آگے جھکا دیں۔ یہ مخلوق کا فرد وہی ہے جو پہلے خود سب کے سامنے جھکتا تھا۔ صحابہ سب کے سامنے جھکتے تھے کہ نہیں؟ کتنوں کے سامنے جھکتے تھے؟ اور مکے والے 360 کے سامنے گرتے تھے۔ آج اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، محمد مصطفیٰ کو قبول کیا، قرآن کو قبول کیا، اس قبول کرنے سے دل ایسا پاک ہوا اس میں اللہ کے سوا کوئی چیز باقی نہ رہی۔ یہ ہے اسلام کا پاک کرنا۔ اور یہ صحابہ کیسے پاک ہوئے اسلام سے؟ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، یہ دین اس لیے نہیں آیا کہ تم میں تنگی آ جائے، تم تنگ پڑ جاؤ، تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یرید لیطہرکم، اسلام اور قرآن محمد مصطفیٰ کی زندگی تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم پاک ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ پاک ہو جاؤ۔ آج امت پاک ہو رہی ہے؟ ہاں، لیکن وزیر اعظم سے نیچے تک ذرا سوچو تو صحیح، یہ امت پاک ہو رہی ہے؟ غور کر دیتے میرے بھائی، اگر عام مسلمان کو اسلام ملتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ پاکی کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آ جاؤ، گمراہی سے نکل کر قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پہلے طاغوت کو دل سے نکال دے، کس کو نکال دے؟ عورت کی محبت کو دل سے نکال دے، یہ طاغوت ہے۔ اولاد کی محبت کو دل سے نکال دے، یہ اللہ سے اگر روکتی ہے بیوی اور اولاد، یہ طاغوت ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اسلام اس لیے آیا ہے اپنے دل سے طاغوت کو نکال دے۔ اگر تیری دکان تجھے اللہ کی طرف آنے سے روکتی ہے تو دل سے دکان کو نکال دے۔ ہاں، کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ طاغوت نکلا ہوا ہے، نکلا ہوا ہے۔ 1.5 روپے کا دکان کا سودا، 1 ٹکے کا سودا چھوڑ کر تم مسجد جانے کو تیار نہیں، اور طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اور طاغوت کسے کہتے ہیں؟ قرآن تو یہی کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے تیرے دل سے کیا نکلے؟ طاغوت نکلے۔ وہ طاغوت ہے کیا؟ ہر وہ چیز جو تجھے اللہ سے روکے، ہر وہ چیز جو تجھے اللہ سے روکے وہ طاغوت ہے۔ جو اللہ سے روکے وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے۔ تیری دکان تجھے اللہ سے روکتی ہے تو وہ دکان نہیں، وہ طاغوت ہے۔ اس سے جو تو رزق کما رہا ہے وہ رزق بھی کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے۔ جس طاغوتی رزق کو تو کھائے گا، جس طاغوتی رزق کو تو اپنی اولاد کو کھلائے گا، جو طاغوتی رزق اپنی بیوی کو کھلائے گا، وہ مسلمان رہیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، وہ مسلمان رہیں گے؟ اللہ تو یہی کہتا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تمہیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور پاک کیسے ہوگا؟ پہلے طاغوت کو دل سے نکال دے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جب تیرے دل سے یہ طاغوت دنیا کا نکل جائے گا، ایک خدا تیرے دل میں آ جائے گا، پوری کفریت طاقتیں تیرے دل سے نکل جائیں گی، تیرے دل سے نکل جائیں گی، پھر تیرا اللہ پر ایمان ہوگا،
پھر تیرا اللہ پر ایمان ہوگا، اللہ اکبر، پھر تیرا اللہ پر ایمان ہوگا. جب تیرا اللہ پر ایمان ہوگا پھر کیا ہوگا؟ ذرا غور کر. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جب تو طاغوت کو دل سے نکال بھگائے گا، اللہ اکبر، چاہے وہ طاغوت تیری بیوی تجھے دین سے روکنے والی ہو، تیری اولاد تجھے دین سے روکنے والی ہو، تیرا کاروبار تجھے دین سے روکنے والا ہو، امریکہ سے لے کر شمال اور جنوب، مشرق اور مغرب میں یہ جتنی طاغوتی یورپی شیطانی قوتیں ہیں، جب یہ تیرے دل سے ان کا خوف نکلے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تیرے اندر اللہ آ جائے گا. جب تیرے اندر اللہ آ گیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پھر تو نے اللہ کی کنڈی کو پکڑ لیا. پھر تو نے کس کو پکڑا ہے؟ اللہ کی کنڈی کو پکڑا ہے. پھر کیا ہوگا؟ ہاں، جب تو اللہ کی کنڈی کو پکڑ لے گا پھر کیا ہوگا؟ لن فصام لها، لن فصام لها. جب تو اللہ کی کنڈی کو مضبوط پکڑ لے گا تو اس میں کبھی اللہ سے تیرا اللہ تجھ سے اپنا تعلق توڑے گا نہیں. جب تو اللہ کی کنڈی کو پکڑ لے گا اللہ تجھ سے اپنا تعلق توڑے گا نہیں. اب تو اللہ سے مانگ، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اب تو اللہ سے مانگ. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت، طاغوت کو نکال بھگا، ویؤمن باللہ، ایمان کے ذریعے اللہ کو لے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اللہ سے تعلق جوڑ کر تو نے اللہ کا کنڈا پکڑ لیا، اللہ کا کنڈا پکڑ لیا. لن فصام لها، اب اللہ تجھ سے کبھی تعلق توڑے گا؟ تیرا تعلق اللہ سے ٹوٹے گا نہیں، بلکہ تیرا تعلق اللہ سے جڑ گیا ہے. اب مانگ، اب مانگ. واللہ سمیع علیم، جو تو مانگ رہا ہے اسے وہ سن رہا ہے. واللہ سمیع علیم، جو تو مانگ بھی نہیں رہا ہے، علیم، اسے پتا ہے کہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، اسے پتا ہے. پہلے اس پہ آ. ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم نے تمہیں دین اسلام دیا ہے اس لیے نہیں دیا کہ تم تنگی محسوس کرو، تنگی کے لیے نہیں دیا. ہاں، اگر سوتا ہے، اگر تو سویا ہوا ہے، تجھے دعوت دی جا رہی ہے، اللہ اکبر، اس نیند سے اللہ بڑا ہے، اس نیند سے. اور جو راحت تجھے نیند میں تلاش کر رہا ہے، اس نیند میں راحت کی تلاش طاغوت ہے، تو اس راحت کو اللہ کے پاس تلاش کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں، جو تو نیند میں راحت تلاش کر رہا ہے، راحت اس میں نہیں ہے، راحت کس میں ہے؟ اللہ اکبر میں ہے، راحت اس کے پاس ہے. اور اسی لیے تو کہا گیا فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے. اور نیند میں جو سکون ہے وہ نیند میں نہیں، وہ نماز میں ہے. وہ کس میں سکون ہے؟ جس نماز کو تو ٹینشن سمجھتا ہے اور جس نماز کو تو تنگی سمجھتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ نماز آسانیاں پیدا کرے گی، یہ نماز. اور جس دین اسلام کو تم پریشان کن سمجھتا ہے، اگر ہم نے ملک میں اسلام نافذ کیا تمام طاغوتی قوتیں ہم سے دور ہو جائیں گی، ہماری معیشت ختم ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے پھر پہلے اس گند کو اپنے اندر سے نکال، پھر مدینے کی ریاست کی بات کر. جب تیرے اندر یہ گندگی موجود ہے، چاہے تو عمران خان ہے یا تو پاکستان کی فوج کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، جب تک تیرے اندر قرآن کہتا ہے یہ گندگی موجود ہے، تجھے خدا نہیں ملے گا، نہ خدا کا تجھے تعلق ملے گا. تو یہیں سے خوف زدہ ہے. ہاں، اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر. قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اس میں تنگی نہیں ہے، اس میں
قرآن پاک پکڑی، اس میں تنگی نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں سے کہا جن مسلمانوں کے پاس معیشت بھی نہیں تھی، غور کر، جن مسلمانوں کے پاس معیشت نہیں تھی، جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں تھے، اللہ نے، اور کاروبار سارے مشرکین مکہ کے پاس تھے۔ کن کے پاس؟ مشرکین مکہ کے پاس۔ اللہ نے کہا یہ سارے کافر ناپاک ہیں۔ یہ سارے کافر کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا یہ سارے کافر کیا ہیں جی؟ یہ ناپاک ہیں۔ ان ناپاکوں سے تعلق توڑو اور ایک اللہ سے تعلق جوڑو۔ یہ ذرا سنیے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مسلمانوں کافر ناپاک ہیں۔ کافر کیا ہے؟ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، یہ تمہارے مرکز کے قریب بھی نہ آئیں۔ اسلام کے مرکز کے، اسلام کا مرکز کیا ہے؟ مکہ۔ بولو کیا ہے؟ فلا یقربوا المسجد الحرام، اسلام کا مرکز کعبہ ہے۔ کیا ہے؟ کعبہ ہے۔ اس اسلام کے مرکز کے قریب بھی نہ آئیں۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ، اگر ان سارے کفریہ طاغوتی طاقتوں سے ہم نے تعلق توڑ لیا، ساری تجارت و معیشت ابو جہل کے ہاتھ میں ہے، مکے کے کافروں کے پاس ہے، مسلمانوں کے امام محمد مصطفیٰ کے گھر میں کھانے کے لیے 3 مہینے تک کھانا نہیں ہے، اللہ اگر ان کافروں سے تعلق توڑا، ہمیں ہماری معیشت اور کاروبار کیسے چلے گا؟ اللہ نے اس کا علاج کیا۔ اللہ نے اس کا اور تم کمزور اسلامی حکومتوں کو بھی سمجھایا، کفر سے تعلق توڑو، اللہ سے تعلق جوڑو۔ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ذرا توجہ کیجئے، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، کیا کہتا ہے قرآن؟ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اے کافرو، یہودیوں کی دوستی چھوڑو، عیسائیوں کی دوستی چھوڑو، کافروں کی دوستی چھوڑو۔ اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ معیشت کیسے چلے گی، اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ معیشت، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، خِفْتُمْ خوف آ رہا سمجھ؟ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے، عَيْلَةً، معیشت کے خراب ہونے کا، کس کے؟ کاروبار کے خراب ہونے کا۔ اللہ اکبر، کاروباروں کے خراب ہونے کا تمہیں ڈر ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں کاروبار کے خراب ہونے کا خوف ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ یہ کس کو دعوت دے رہا ہے؟ اللہ کفریہ طاقتوں سے تعلق رکھنے والوں کو دعوت دے رہا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ جانتا ہے تمہاری ضرورت کیا ہے۔ حکیم، آج کافروں کو دے رکھا ہے، اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ جب کافروں کو تم پیسو گے، کافروں کی پوری طاقت تمہیں دے دے گا، اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں۔ یہ کس کو سمجھا رہا ہے اللہ؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر مسلمانوں تمہیں ڈر ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا۔ پھر کیسے غنی کیا اللہ نے؟ آپ کو پتا ہے صحابہ کو کیسے غنی کیا؟ اللہ کی قسم، حضرت عبداللہ بن زبیر، نہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، جن کی بیوی اسلام کے اول وقت میں کھجور کی گٹھلیاں توڑ کر اور اس کو کھجور کی گٹھلیاں چن کر اس کو پیس کر اپنے اونٹ کی غذا بھی بناتی تھی، اور حضرت زبیر، حضرت اسماء بنت ابی بکر، وہ اپنی پیٹ کی غذا بھی کھجور کی گٹھلیوں کو
بناتے تھے. پھر اللہ نے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، انہوں نے پوری دنیا کو ٹھوکر لگائی، کفریہ طاغوتی قوتوں کو ٹھوکر لگائی، ایران کو بھی ٹھوکر ماری، امریکہ جیسے ملکوں کو بھی ٹھوکر ماری، اور روم جیسی سپر پاوروں کو بھی ان مسلمانوں نے ٹھوکر ماری. آج صحیح بخاری اٹھا کر دیکھ لو، تمہاری ریاضی اور تمہارے کمپیوٹر حضرت زبیر کی دولت کا حساب نہیں کر سکتے. یہ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، پھر کون غنی کرے گا؟ اللہ. لیکن وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے دل سے کیا نکال؟ طاغوت کو نکال، اس دکان کو نکال، اللہ کو جگہ دے. اللہ کو تو نے تو اللہ کو جگہ دی نہیں، دے رکھی ہے، دے رکھی ہے، کہاں دے رکھی ہے؟ دکان کا نقصان تیری نظر میں نقصان ہے، کاروبار کا نقصان تیری نظر میں نقصان ہے. تیری زندگی سے، تیری اولاد کی زندگی سے، تیری بیوی سے، تیرے بچوں سے سارا اسلام نکلتا جا رہا ہے. تجھے کبھی اسلام کا خوف بھی محسوس نہیں کیا؟ کبھی سوچا ہے یہ بھی میرا نقصان ہے؟ سوچا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے تو اس وقت تک مسلمان نہیں جب تک دل سے طاغوت کو نہ نکالے. ہاں تو کہتا ہے میں اللہ کا عاشق ہوں. اللہ کہتا ہے نہیں، تو میرا عاشق نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے عاشق ایمان والے ہیں. اللہ کے عاشق کون ہیں؟ اللہ خود بھی دوست ہے کن کا؟ ایمان والوں کا. ایمان والا ہوتا کون ہے؟ کون ہوتا ہے ایمان والا؟ ہم سوتے نماز گئی پرواہ نہیں، جاگتے گئی پرواہ نہیں، کام میں گئی پرواہ نہیں، بیوی بے نمازیں پرواہ نہیں، اولاد تیری بے نمازیں تجھے پرواہ نہیں، اور تیرا بیٹا ایک دن دکان پہ نہ جائے تجھے ٹینشن ہے، پانچوں نمازوں کے لیے جاتا نہیں، تو اس کی کمائی کو کھاتا ہے، تجھے ایک دفعہ اس سے نفرت نہیں ہوئی. یہ کون سا ایمان ہے تیرا؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ ہاں کہو اللہ اکبر. اللہ نے کیسے سمجھایا ہے کون ہے مومن؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن کون ہے؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، ان کے مفادات ایک ہوتے ہیں. ان کے مفادات کیا ہوتے ہیں؟ ہم تو یہی سمجھ لیں. پڑوس میں مسلمان ہیں، وہ بھوکا مر رہا ہے تو ہم اسے پوچھنے کو تیار نہیں. سارے جہان کا جہیز اپنی بیٹی کی پشت پر لاد کر دینے کو تیار ہیں. اپنے پڑوس میں غریب مسلمان وہ بیٹھی ہے بچی، اسے کبھی پوچھنے کو تیار نہیں ہم. ہاں اپنے گھر میں ہر رزق کھانے کو تیار ہیں، اپنے پڑوس میں بیوہ ہے اسے ایک لقمہ دینے کو تیار. یہ کیسا ہے؟ اولیاء بعضهم، یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد ہو یا مومن، ان کے مفادات ایک ہیں. یہ دل کی پاکی ہے، اس کا دل، ان تمام مسلمانوں کے مفادات ایک ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو مسلمان کے مفاد کو کیا سمجھتا ہے؟ دن رات تو اس کی چغلی کرتا ہے، اس کی برائی چاہتا ہے، تو مسلمان سے حسد رکھتا ہے اور مسلم سے تو بغض رکھتا ہے. یہ کیسا اسلام ہے؟ اور قرآن تو تجھے یہ کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. کیا کہہ رہا قرآن؟ ویل لکل ہمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. ویل، لعنت ہے اس انسان پر. کیا کہہ رہا قرآن؟ ویل، ویل، لعنت ہے. یا یہ کہہ رہا قرآن کہ یہ عاشق ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو دوسرے کے عیب نکالے، دوسرے کے عیب نکالے، دوسرے میں عیب تلاش کرے. وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے.
اللہ کہتا ہے سب سے پہلی لعنت اسی پر ہے، اس کو وہ تو نظر آتا ہے، اپنا آپ اسے نظر، یہی تو قرآن کہہ رہا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو دوسروں کے عیب نکالے، دوسروں کے عیب نکالے، دوسروں کی غیبتیں کرے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس پر بھی لعنت ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرے، اس کی گنتیاں گن کر رکھے، اس کی زکوٰۃ بھی نہ دے، صدقہ بھی نہ دے، صاحب حق اس میں پوچھے نہیں، غریب مسلمان کو پوچھتا نہیں، غریب بہن کو پوچھتا نہیں، غریب ماں کو پوچھتا نہیں، غریب بیوہ کو پوچھتا نہیں، پڑوس میں کسی کو پوچھتا نہیں، اپنے معاشرے میں کسی کو پوچھتا نہیں، اس مسلمان کی بھی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ویل، اس پر کیا ہے؟ اس پر لعنت ہے، لعنت۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اسلام کس لیے آیا ہے؟ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، دین میں تنگی کوئی نہیں، یہ کس لیے آیا ہے؟ ولکن یرید لیطہرکم، تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ تمہیں کس لیے آیا ہے؟ یہ کیسا پاک کرتا ہے؟ احد کے میدان میں ایک صحابی جان بلد ہے، اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر، کیا بات ہے ان صحابہ رسول کی، کیا تھے وہ، کہو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور خدا کی کروڑوں کروڑوں لعنتیں ہوں، خدا نے جتنی مخلوقات پیدا کی، جتنے درخت پیدا کیے، جتنے ریت کے ذرات پیدا کیے، اتنی ہی خدا کی لعنتیں ہوں ہر اس انسان پر جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، صحابہ کو بکواس کرتا ہے، خاص طور پہ حضرت معاویہ کی شان میں بکتا ہے۔ خدا کی زمین و آسمان بھر کر، چاہے وہ حکومت میں ہو، حکومت کی پشت پہ کرتے ہوں، یا کوئی اور بغیرت اور بے ایمان ہو، زمین و آسمان بھر کر خدا کی اس پر لعنتیں ہوں۔ امید ہے کہو آمین۔ اور ڈرنا مینو پھڑنا آن کے تین نہیں پھڑ دے، بولتا صحیح، تیری جان پہلے بھی نکل دی ہے، بھی کوئی لوڑ نہیں، تسی نہ ہوئے حضرت حسین دے نال ہی۔ ہاں حضرت حسین کوفے میں گئے تھے، کہو رضی اللہ عنہ۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا تھا، میرے ساتھ 70,000 کی تعداد ہے، کتنی کتنی بول کتنی، شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ ہاں جب حضرت آؤ جی حضرت حسین کربلا میں پہنچے تو پیچھے ایک بھی نہیں تھا، پیچھے مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایک بات کہوں، اسلام کیسے پاک کرتا ہے؟ ایک دفعہ درود پاک پڑھ، زور دی پڑھ، بس مک گئے، درود پاک پڑھ زور دی۔ مجھے حضرت مسلم بن عقیل کے حوالے سے ایک بات یاد آئی، سنا دوں؟ اچھی بول، ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اگلی باری پاکستان نہ جائے گا، پاس جائے تو کوئی عرض نہیں، مجھے ایک بھی کافی ہے، میں نے اللہ کے لیے بات کرنی، تیرے لیے تھوڑا کر رہا ہوں میں۔ سناؤں اسلام کیسے پاک کرتا ہے؟ سناؤں؟ پہلے اہل بیت پہ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ میں پہنچے تو جو حضرت مسلم بن عقیل کا صحیح دشمن تھا ابن زیاد، کون؟ وہ مسلم بن عقیل کو تلاش کرتے ہوئے اس گھر میں پہنچا جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو کیا دے رکھی تھی؟ پناہ دے رکھی تھی۔ وہ جو گھر والا تھا وہ مسلم بن عقیل کے ساتھ مخلص تھا، اس نے کہا کہ ابن زیاد آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کی تلاش میں ہیں، آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کی تلاش میں ہیں، میں ابن زیاد کو اپنے گھر میں بلاتا ہوں، ابن زیاد کو اپنے گھر میں بلاتا ہوں، اسے پاس بٹھاؤں گا، آگے خود بیٹھ جاؤں گا اور آپ کی طرف اس کی پشت ہوگی، جب میں اسے باتوں میں لگا لوں، اسے باتوں میں لگا لوں تو آپ اندر سے نکل کر باہر کر کے ابن زیاد کا کام تمام کر دینا۔ کس کو کہا؟ کس کے بارے میں؟ جو ان کا جانی، ان کی جان لینے آیا ہوا ہے۔ اب سنو اسلام کیسے پاک کرتا ہے۔
ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، دین میں تنگیاں نہیں ہیں، ولکن یرید لیطہرکم، اللہ چاہتا ہے اللہ تمہیں پاک کر دے. کیا کر دے؟ پاک کر دے. اسلام کیسے پاک کرتا ہے؟ ویسے حضرت مسلم بن عقیل کی جگہ پہ میں اور آپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کام وہ توڑ چاڑ دے کہ نہیں؟ جان تو بچائیں. سنو، ابن زیاد نیچے بیٹھا ہے، تاریخ کا بڑا قیمتی جملہ دہرانے لگا ہوں اہل بیت کے حق میں. ابن زیاد نیچے بیٹھا ہے، مسلم بن عقیل کا قاتل بیٹھا ہے، اس کے قتل کے ارادے سے آیا ہوا ہے. حضرت مسلم بن عقیل اندر سے نکلے اور وار، ابن زیاد کو کوئی خبر نہیں، سر پہ کھڑے ہیں، وار نہ کیا. وہ کافی دیر تک گھر والا نے ابن زیاد کو باتوں میں لگائے رکھا، پھر آخر ابن زیاد اٹھ کر چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو اس گھر کے میزبان نے کہا مسلم بن عقیل سے، آپ کو اتنا زیادہ موقع ملا، آپ نے اس کا کام تمام کیوں نہ کر دیا، اسے قتل کیوں نہ کر دیا؟ ابن زیاد مسلم بن عقیل کا جواب سنو گے؟ درود پاک پڑھ اچھی باری، جاگ کے، ستا نہیں، حالے بھی ستا پہ ہے، سو نہیں، درود پاک پڑھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج ولکن یرید لیطہرکم. قیامت تک آنے والے مسلمانوں، تمہیں قرآن اس لیے ملا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ. تم کیا ہو جاؤ؟ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے نبی کی بیویوں، میرے نبی کے صحابیوں، میرے نبی کے اہل بیت، قرآن دین محمد مصطفیٰ اس لیے نکلا ہے، اس لیے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، لیذہب عنکم الرجس، تاکہ تم سے ہر قسم کی گندگی دور ہو جائے، ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ اسلام کے ذریعے تمہیں خوب پاک کر دے. وہ پھر کیسے پاک ہوئے؟ سنا دوں جملہ؟ آپ نے وار کر کے اس کا کام تمام کیوں نہ کیا ابن زیاد کا؟ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا میں کمرے سے نکلا تو اسی لیے تھا، یہ دیکھو ہاتھ میں تلوار، ہاتھ میں، اور وہ میری تلوار کے نیچے تھا، ایک وار کی دیر تھی، لیکن جیسے ہی میں تلوار لے کے آیا اس دشمن کے سر پہ کھڑا ہوا، مجھے رسول اللہ کا ایک ارشاد یاد آیا. بول بول، مجھے کون کہتے ہیں؟ ہاں، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد یاد آیا. پیارے نبی نے فرمایا کسی کو دھوکے سے، حیلہ بازی کے ساتھ قتل مت کرنا. کون کہتے ہیں؟ مجھے پیارے نبی کا ایک ارشاد یاد آیا. کیا یاد آیا؟ کسی کو دھوکے بازی اور حیلہ سازی سے قتل، اگر میں اس کو قتل کر دیتا تو ارشاد رسول کی مخالفت ہوتی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بول بول. اسلام. اس کو کہتے ہیں ایمان. اور اس کے لیے گیا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں، اس کے لیے گئے تھے. ہائے ہائے کے لیے کربلا میں نہیں گئے تھے. اہل بیت نے جو ہائے ہائے کی تھی وہ تم پر کی ہوگی. ہاں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے حضرت زینب نے تمہیں بددعا دی ہے، قیامت تک تم پیٹتے ہی رہو گے. کیوں؟ تم نے اہل بیت کا قتل کیا ہے. اہل بیت کیا تھے؟ اہل بیت یہ جو میرے مسلم بن عقیل کا سنایا ہے. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن کے مفادات ایک ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. یأمرون بالمعروف. مومن وہ ہوتا ہے جو ہر نیکی کے کام کی دعوت دے. وینہون عن المنکر. مومن وہ ہوتا ہے جو ہر برائی سے روکے. کون ہوتا ہے وہ؟ مومن. مومن کون ہوتا ہے؟ ویقیمون الصلاۃ. ربا ایک یاد گئی بندہ، کوئی ٹینشن نہیں نماز نہ ہوئی تھی. مولا میں نماز تو نہیں پڑھتا
ایک واری تے کہہ دے ختم دی میں اگلی سبزی ہونا ختم دی پاویں بیٹھا بے وضو ہی ہوا پاویں بے وضو ہی آ جاواں سگٹاں پیندا سگریٹ پیتے ہوئے مسجد کے دروازے میں آ رہا ہے اور تھی پیر دے اندر مسل کے آ بیٹھا ہے تیرے پیو نو بخشان تیرے پیو نو بخشان ایویں بخشیندا ایسی گندگی کے لیے میں نے یہ مسجد نہیں بنائی یہ اللہ کے لیے بنی ہے اس کے لیے یقیمون الصلاۃ کیا پابندی کرے ویؤتون الزکاۃ ویؤتون الزکاۃ بول بول کیا کرے تیجے نے ختم لائے ویؤتون الزکاۃ آگے ایک اور کمپنی کا سیزن شروع ہونے والا ہے روٹیاں کٹھی کر دے نہیں یہ معنی نہیں ہے ویؤتون الزکاۃ قبروں درباروں مزاروں پر چھوب دے گی چڑھائے یہ مطلب نہیں ہے ویؤتون الزکاۃ وہ زکات دے جو اللہ نے مقرر کی ہے نہ پھر تیری نماز قبول سن نہ تیری زکات قبول نہ تیرا امر بالمعروف قبول نہ نہی عن المنکر قبول کب تک ویطیعون اللہ ورسولہ جب تک تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے جب تک تو اللہ اور اس کے رسول کی جب تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اولئک سیرحمہم اللہ اللہ تجھ پر دنیا میں بھی رحم کرے گا قبر میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو حشر میں بھی اللہ تیرے اوپر رحم کرے گا اس انسان یہ اصل فطرت میں ناپاک پیدا ہوا ہے پاک ہوگا ایمان سے پاک ہوگا ان احکام سے جو اللہ نے قرآن میں ہمیں دیے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم